السلام علیکم۔ یہ ڈاکٹر اسرار کا پورا بیان میں نے سنا ہے۔ بالکل وہ مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے جو بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ چوہوں نے کانفرنس کی کہ بلی سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کوئی حل سوچو۔ یعنی آج کے دور میں جتنا یہ یہود و نصارہ سمجھنے یا جن کے غلام بن گئے ہیں یہ مسلمان، یہ بلی سمجھیے، اور یہ جتنے آج مسلمان ہیں، فرقے ہیں، مسلک ہیں، یہ چوہے سمجھیے۔ تو ایک چوہے نے یہ تجویز پیش کی کہ اگر بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جائے نا، تو جدھر بھی جب بھی آئے گی تو گھنٹی کی آواز آئے گی، ہم چھپ جایا کریں گے۔ تو یہ تجویز اتنی پسند آئی سارے چوہوں کو، گویا ناچنا شروع ہو گئے اور خوشی سے بحال ہو گئے۔ اور جب تھوڑا سا ہوش آیا تو ایک دوسرا چوہا تھا، اس نے کہا یہ مسئلہ تو بڑا معقول ہے، لیکن وہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کون جائے گا؟ بس یہ بات کہنی تھی کہ سارے چوہوں کے اوپر گویا یہ بجلی بن کر بات گری، انہوں نے کہا یہ مسئلہ، اور ساری خوشیاں جو ہے نا وہ غم میں تبدیل ہو گئی۔ بھائی حال تو بڑا معقول دیا ہے، ظاہری بات ہے باصلاحیت لوگ تھے، زبردست تجزیہ کرنے والے، لیکن وہ مسئلہ ہے وہ بنیاد کون بنائے گا، وہ کام شروع کون کرے گا جس سے آگے جا کے پھر خلافت قائم ہوتی ہے، یہ چیز ہے۔ یہ انقلابی قسم کے لوگ تھے، وہ دودھی صاحب ہو گئے، یہ کیا نام ہے ڈاکٹر اسرار ہو گئے، اور بھی کتنے اٹھے تھے، لیکن جا کے پھر شرک کی دلدل میں جا کے پھنسے ہیں۔ یہی ہمارا جھگڑا ہے سارے بھائیوں سے، یقین کیجئے، پوری دنیا سے اور تمام فرقوں سے، اور پھر اپنوں سے بھی، یہ جو گروہ میں بٹ گئے ان سے بھی، ہے کہ وہ شرک کی ملاوٹ کے ساتھ تم جب آگے چلو گے تو آگے وہ نظام نہیں قائم کر پاؤ گے جو نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے کیا تھا، جس کی خوبیاں آپ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے کیا نام ہے عمران خان صاحب بھی کتنی کئی دفعہ مثالیں دیتے ہیں، مدینہ ریاست، عمر کے دور میں یہ ہوا، علی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، ابو بکر صدیق نے یہ کیا، عمر بن عبدالعزیز نے یہ کیا۔ بھائی یہ کیا، یہ اس وقت کیا جب کفر شرک کے خلاف ننگی تلوار نکلی تھی اور رد شرک ہوا تھا، شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا، اور اس سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا گیا۔ ہر وقت ڈرتے تھے، ذرا برابر شرک ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، شرک سے نفرت کرتے تھے، طاغوتوں کی نشاندہی کرتے تھے، فریبکاروں کو ان کو وہ پوزیشن دیتے تھے، چاہے کلمہ پڑھنے والے ہوں، نمازی ہوں، زکاتی ہوں، عبداللہ بن ابی جیسا سردار ہو، بڑا شعلہ بیان بھی تھا، اور ایک پورا گروپ اس کے انڈر تھا، اس کے اشاروں پر چلتا تھا۔ اور بتائیے نبی علیہ السلام سے کس طرح عین موقع کے اوپر 300 لے کے علیحدہ ہو گیا، نبی علیہ السلام جنگ لڑ رہے ہیں، یہ مسجد نبی میں جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، سارے اتنے منافقین تھے، تو ان کی نمازوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی زکاتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یقین کیجئے، یہ مال خرچ کریں یا نہ کریں، جس طرح مرضی نظام کی یہ کریں، اس طرح نظام ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک توحید کی دعوت نہیں اٹھاؤ گے، جب تک اس کے لیے کوئی نوجوان نہیں اٹھیں گے، اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے، جب اس انداز سے اٹھیں گے، بالکل بے خطر ہو کر ننگی اریاں دعوت دیں گے شرک کے خلاف، ہر شرک کا گویا گلا گھونٹنے کی کوشش کریں گے، اور ہر بت کو توڑیں گے، ایک بت بھی ان کے سامنے نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی نہیں ان کو چھوڑیں گے۔ اگر ایک بت بھی آپ کے اندر پلتا رہا ہے اور پل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو باہر لے آئے گا، اور پھر اس کے بعد آپ وہ نظام کبھی بھی نہیں لا سکتے، جتنی مرضی تعریفیں کریں، جتنی مرضی تقریریں کریں، تقریروں سے یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، میں اس کے ساتھ تقریریں بھی لگا دیتا ہوں، غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں نہ تقریریں، جو ہو ذوق یقین پیدا، یقین یہاں ایمان کے معنوں میں ہے، میں کہہ رہا ہوں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ جو غلامی کی ساری زنجیریں ہیں، یہ جب تک ایمان خالص نہیں ہوگا، یقین محکم، اللہ کے اوپر توکل، ذرہ برابر آپ تعداد کی طرف نہیں دیکھیں گے، ذرہ برابر آپ وسائل کی طرف نہیں دیکھیں گے، اور اللہ کے دین کو لے کر اب اٹھیں، میدان میں آئیں، سچوں کا ساتھ دیں، فریبکاروں سے جان چھڑائیں، فریبکاروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا، اور شرک اور کفر کو بھی ساتھ لے کے چلنا، اور پھر کہنا کہ وہ انقلاب آ جائے گا، وہ جماعت بن جائے گی، وہ خلافت کیسے ہوگی؟ بتاؤ کیسے کرو گے؟ کوئی حل تو بتاؤ، کوئی ذرہ برابر تو کچھ معاملہ کرو۔ وہ بات بھی نہیں کرتے ہیں، نہ یعنی آگے چلتے ہیں، نہ ساتھ چلتے ہیں، نہ پیچھے چلتے ہیں، تاکہ پیچھے بھی چلیں گے تو ٹانگیں کھینچیں گے، ساتھ چلیں گے تو دھکے دیں گے،
آگے چلیں گے تو کفر شرک کی طرف لے کے جائیں گے، گڑھے میں لے کے جائیں گے، بتاؤ پھر کیا کریں؟ بہرحال یہ مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ چند دنوں کی زندگی، اگر یہ ایک دفعہ آخری سانس آ گئی تو پھر ختم ہو گیا معاملہ۔ یہ بھائی آپ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ انداز ہے دعوت کا، اور اس طریقے سے یہ دعوت، اس دعوت نے غلبہ پکڑنا ہی پکڑنا ہے، خلافت کا نظام آنا ہی آنا ہے، لیکن مخلص مومنوں کے ذریعے آئے گا۔ ان کو کیا فائدہ ملے گا بتائیے؟ جتنی تقریریں کر کے گئے، تفسیریں لکھ کے گئے، مودودی صاحب کی مثال لے لو، خادم حسین رضوی سے بھی زیادہ کوئی جوشیلا مقرر تھا، وہ اس سے بھی زیادہ جوشیلا تھا، لگ یہ بھی بہت جوشیلے مقرر ہیں، ڈاکٹر اسرار بہت جوشیلا مقرر ہے، شعلہ بیان کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن جب شرک بیان کرتے ہیں تو کفر و شرک کی وادیوں میں جاتے ہیں، وحدت الوجود کو بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا نام ہے، یہ جو دوسرے بھی ہر قسم کے شرک کا یہ یعنی عجیب طریقے سے اس کی وہ جواز فراہم کر دیتے ہیں۔ چاہے وہ نور کا معاملہ ہو، اس میں بھی انہوں نے دو رائیں اختیار کی ہیں، علم غیب کا معاملہ ہو، اس کے میں بھی دو رائیں اختیار کی ہیں، اور یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ آخر میں جا کے جہنم بھی ختم ہو جائے گی، جنت بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر روحیں جہاں سے نکلی تھی، اشارہ کرتے ہیں اللہ کے اندر سے نکلی تھی، اللہ کے اندر چلی جائیں گی۔ بتائیے اس سے بڑا کوئی شرکیہ اور کفریہ اور پورے قرآن کا انکار، نبیوں کی دعوت کا انکار۔ اسی طرح میں مثال دیتا ہوں، محمود الحسن کتنے بڑے عالم ہیں، شبیر احمد عثمانی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا ہے، اللہ کے بندوں کو کہتے پکارو، یہ بھی جو ہے وہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور یہ بھی خلافت کی باتیں اور دین کے غلبے کی باتیں۔ تقی عثمانی کی تقریریں سنیں، رفیع عثمانی کی سنیں، فضل الرحمان کی سنیں، طاہر القادری کی سنیں، طارق جمیل کے فلسفے سنیں۔ اس طرح اس شرک کو لے کے چلنا چاہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، اس چیز کو سمجھو، اس نقطے کو سمجھو، بالکل کامیابی اس میں ہے کہ پہلی بات تمہارا عقیدہ بالکل صلح آنے، بالکل صاف شفاف آپ کا عقیدہ ہو، بال برابر شرک نہ ہو، بال برابر آپ کے دماغ کے اندر نہ کوئی مورتی ہو، نہ گمبد ہو، کسی گمبد کی حمایت آپ کے دماغ کے اندر ہے تو بس آپ مومن نہیں ہے۔ کسی مسلک کا، کسی اور کا اگر ذرا برابر بھی آپ کے اندر کوئی عقیدت ہے تو پھر آپ مومن نہیں ہیں۔ اسی طرح مخلص مومنوں کے لیے اگر ذرا سا بھی بغض ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے اس کے اوپر تو جو بخاری کی روایت کے اندر حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ولی سے جس نے دشمنی رکھی، بغض رکھا، میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کے بعد بتائیے پھر آپ دین کو کیسے غالب کریں گے؟ کیسے خلافت کا وہ نظام لے آئیں گے؟ کس طرح حاصل کر لیں گے؟ جیسا جماعت اسلامی والے کہتے ہیں ایک دفعہ اقتدار حاصل کرو، وہ کیسے اقتدار حاصل کرو گے؟ کوئی طریقہ تو بتاؤ۔ کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس طریقے کے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اٹھائی تھی، توحید کی دعوت اٹھے، رد شرک، کسی کی پرواہ کیے بغیر، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، جب تک یہ انداز آپ نہیں اختیار کریں گے اور ان مولویوں اور پیروں کو نہیں للکاریں گے، جو بھی یہ سودی لوگ ہیں، بڑے بڑے چاہے جو بھی ہوں، کسی رینک کے اوپر ہوں، کسی منصب کے اوپر ہوں، ان کو للکارنا ہے۔ یہ کلمہ ہے، یہ سب کو للکار ہے، اقتدار والوں کو للکار ہے کہ بھئی مانو خدائی کرتے ہو اور اپنی چلاتے ہو، چند دنوں کے یہاں زندگی ملی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر تم نے جانا ہے، بھئی مانو۔ یہی دولت مندوں کو کہنا ہے، یہی ان مولویوں اور پیروں کو کہنا ہے، سب کے لیے یہی معاملہ ہے، یہ کلمہ ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ چومی گویوں مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا، کہ جب میں سمجھتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے یہ بہت ہی سخت ہے، لیکن مالک نے اجر بھی بہت بڑا رکھا۔ میرے پیارے بھائیو غور کرو، ہمیشہ 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 کی جنتیں، بادشاہیاں وہاں کی، ہمیشہ کی جوانیاں، ہمیشہ کی صحت، تندرستی، اور جو منہ سے نکالو وہ حاضر کر دیا جائے گا، جو دل کے اندر خواہش آئے وہ سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پھر اپنے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، نہ تبلیغ، نہ یہ گروپ کی پیسے ہوں گی، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہاں جہنم میں جا کے یہ آپس میں لڑیں گے، اور وہاں جا کے مناظرے کریں گے، وہاں جا کے ایک دوسرے پر لعنت طعنت بھیجیں گے، بے ایمانو۔ اور آج دنیا میں کتنی سادہ بات ہے، کتنی سادہ بات ہے، میں کہتا ہوں کہ عقل حیران ہے کہ اتنی سادہ بات نہ یہ سمجھتے ہیں، اور نہ ایسی بات کو پیش کرتے ہیں، اور نہ پیش کرنے دیتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، بس اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، بس اس کو پکارنا ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کوئی بے حق کے بے حرمتے نہیں ہے کسی اور کا، یہ شرک کی چیزیں ہیں۔
اور کوئی یہ تعویذ گنڈا عرس میلے چادریں چڑھاوے، کوئی کسی مورتی کی جس طرح پوجا نہیں ہوگی اسی طرح مندر کی مزار کی بھی پوجا نہیں ہوگی، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، سب کے اوپر تھوڑا چلے گا، ایک بھی نہیں بچے گا، اور ان ساری مورتیوں کو، ان سارے آستانوں کو، اور ان سارے گنبدوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا ان مشرکین کے کلیجے کو آگ لگانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر نفرت کرتا ہے ان مشرکین سے۔ یہ سادہ سادہ باتیں ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔